جب میں ٹرائبل ایریاز میں جاتا ہوں تو تنظیم کے نام سے ہی لوگ ترا کے بھاگ جاتے ہیں. تنظیم نہیں بنانی جی، کیا بنانی ہے تو پھر اس کی جگہ کمیٹی بنانی ہے. اوکے. اچھا تو کیوں؟ لفظ تنظیم سے ان کو اعتراض ہے. ایک زمانے میں مجھے یاد آتا ہے کہ سول سروسز کا ایک گروپ آیا ہوا تھا چترال، اور ہم ان کو گرم چشمہ لے گئے تھے. تو ان کی تنظیم کے ساتھ میٹنگ تھی، تو تنظیم نے بتایا کہ ہم نے کتنے سالوں سے تنظیم بنایا، کیا ہم نے سیونگز کی، کیا کریڈٹ لیا، سب کچھ کہانی انہوں نے سنائی. تو پھر وہ دوسرے صاحب نے ان سے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ جو میں آیا ہوں آپ کے ان تنظیموں میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ادھر پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، لیکن آپ نے جو سارے ان پڑھ ہیں ان کو آپ نے آفس بیئررز بنائے ہوئے ہیں اپنے تنظیموں کا. تو ان کا جواب تھا کہ کیا یونیورسٹیز پڑھے لکھے لوگ پیدا کر رہے ہیں؟ ان سم پارٹس آف دی ناردرن ایریاز ڈیفینیٹلی فیتھ ڈیڈ پلے اے پارٹ، بٹ اٹ واز ناٹ جسٹ پازیٹیو، اٹ کوڈ آلسو بی نیگیٹو. ایبسلیوٹلی. گولین ویلی میں وابڈا نے ایک 108 میگا واٹ کا ایک بجلی گھر بنایا ہوا. وہ کم ذرا بجلی دیتی ہے لیکن 108 میگا واٹ کی بجلی گھر بنایا ہوا. اس ویلی میں میرے خیال میں کوئی 100-200 کے قریب شاید گھرانے ہیں جن کو اس بجلی گھر سے بجلی نہیں ملتی، وہ نیشنل گریڈ میں جاتی جو نیشنل گریڈ میں جاتی ہے نا. چترال کو مل جاتی ہے ٹاؤن کو، لیکن ان کو نہیں ملتی. ان کو کیوں نہیں ملتی؟ جب اتنا بڑا ادارہ ہے وابڈا، اتنی بڑی زیادہ بجلی پیدا کر رہی ہے ایک ویلی میں جہاں سے بجلی پیدا ہو رہی ہے، ان میں 200 گھرانوں کو بجلی دینا کون سی بڑی بات ہے. لیکن بات یہ ہے نا کہ ایک وابڈا جو ہے وہ بہت بڑا ایک شپ ہے، اور بہت بڑے شپ کو آپ کو جو اس کو موڑنا پڑتا ہے نا، وہ بہت مشکل ہوتا ہے. ڈیولپمنٹ پوڈ کاسٹ کے آج ایک اور ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ کا تجربہ ہے اس کے حوالے سے، اور جو جرنی ہے سوشل ڈیولپمنٹ کی، اس میں بہت سارے شخصیات کا نام آتا ہے. ان میں سے ایک سب سے اہم شخصیت جس کا پہلے ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا، شعیب سلطان خان صاحب، اور اس کے بعد ہم آج جو ہے ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت سے اسی ڈیولپمنٹ کا جو پیراڈائم ہے یا جو ڈیولپمنٹ کا تصور ہے پاکستان میں دیہی ترقی کا، خاص کر اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جنرل ڈیولپمنٹ کی ان کی اپنی جرنی ہے، ان کا اپنا ایک سفر ہے پاکستان میں ترقی کے حوالے سے، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے جناب مسعود الملک صاحب. مسعود الملک صاحب، بہت شکریہ، خوش آمدید آپ کو آپ کے آج کے پروگرام میں. تھینک یو جی، مجھے آپ کے پروگرامز کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور جو کنٹریبیوشن آپ سوسائٹی کو کر رہے ہیں، آئی تھنک وی گریٹلی ویلیو اٹ، اور یہ ایک اپرچونٹی دی مجھے آپ کے بات کرنے کے لیے، تو بہت شکریہ. مسعود الملک صاحب جو ہے CEO ہیں SRSP کے، اور RSPN کے بورڈ کے کو چیئر بھی ہیں. SRSP سرحد رورل سپورٹ پروگرام. مسعود الملک صاحب، اکثر لوگ پوچھتے ہیں آپ نے KP بننے کے بعد چینج نہیں کیا نام، سرحد رورل سپورٹ پروگرام SRSP آج بھی ہے، تو اس پہ تھوڑی بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد، کیونکہ اکثر جو سوال آتا ہے نا کہ SRSP کا نام میں کیوں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ پروونس کا نام چینج ہوا، نومن کلیچر میں کوئی تبدیلی آئی، تو کوئی ریزن ہے خاص؟ ایک تو ٹیکنیکل پرابلم تھا. ٹیکنیکل پرابلم یہ تھا کہ کسی اور نے، ایک چھوٹے سے ادارے نے اپنے کو خیبر پختونخوا رول سپورٹ پروگرام کے نام سے رجسٹر کر لیا تھا آلریڈی ود دی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن. تو آپ ایک دوبارہ تو آپ SRSP کو اس نام سے نہیں کر سکتے تھے، اور وہ تو ایک مسئلہ تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میری بورڈ کی اوپینین یہ تھی کہ نام آپ بدلیں گے، آپ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی سے بہت زیادہ آپ کی ڈیلنگ ہے، بہت سارے ریسورسز آپ کے آتے ہیں، اور آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو نیم چینج کرنے سے آپ کو وہ دوبارہ آپ کو اپنی امیج بلڈ اپ کرنی پڑے گی، کیونکہ یو آلسو ہیو ٹو مارکیٹ یور سیلف. تو اس وجہ سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اس کو سرحد، اور سرحد اس سینس میں نہیں تھا کہ یہ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھی. سرحد اس سے کہ وی ور بارڈر ماؤنٹین ایریا، بارڈر ریجنس، اس میں یہ پروگرام تھا. تو میرے خیال میں یہ اس ان دیٹ سینس اس کو رکھا گیا. بالکل سر. اب آپ آتے ہیں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ جرنی پہ. پاکستان میں ڈیولپمنٹ کا جو ایک تجربہ ہے، مختلف تجربے ہیں، ظاہر بات ہے، دیہی ترقی کے جو رورل ڈیولپمنٹ پروگرامس آئے، اس کے علاوہ بھی مختلف پروگرامس ہم نے دیکھے ہیں، مختلف ماڈلس یہاں پہ چلتے ہیں. کچھ تو پروگرام ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پہ ہوتے ہیں، جیسے سوشل پروٹیکشن پروگرامس ہیں، یا پھر سوشل ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن، ہیلتھ وغیرہ پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہیں. کچھ پروگرام لانگ ٹرم تھنکنگ کے ہوتے ہیں. میرے خیال میں جو رورل ڈیولپمنٹ پروگرامس ہیں، ان کا ایک لانگ ٹرم ٹرانسفارمیٹیو گول تھا اور ہے. تو آپ کی اپنی ایک جرنی ہے، آپ کا ایک سفر ہے.
آپ نے اپنے ڈیولپمنٹ جرنی کا آغاز کہاں سے کیا، کیا تھنکنگ تھی شروع میں، کس طرح کے مشکلات تھے، تجربات تھے؟ آج جب آپ اس پر ریفلیکٹ کرتے ہیں، آج چونکہ ماشاءاللہ آپ ایک بہت ہی ڈیسیشن میکنگ پوزیشن میں ہیں، مختلف اداروں کو آپ نے ہیڈ کیا ہے، اور آج جس پوزیشن میں یہاں سے جب آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو سی کہ پاسٹ میں جو ترقی کا عمل تھا وہ اور آج کے اس دور میں کتنا فرق ہے، کتنا بدلاؤ آیا ہے، کتنے نئے چیلنجز آئے ہیں، یا پہلے سے بہتر ہے یا پہلے سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے؟ نہیں، میں نے جو ڈیولپمنٹ جرنی اسٹارٹ کی تھی وہ 1986 میں کی تھی. اس وقت میں انٹرنیشنل بینکنگ میں کام کر رہا تھا، اور میری ایک ڈیسیژن تھی کہ یار اسی میں اگر رہا تو میں اپنے ایریا، اپنے کانٹیکس سے ٹوٹلی کٹ آف ہو جاؤں گا، تو لیٹس چینج مائی مائنڈ اور ایسے فیلڈ میں کام کروں. تو اس زمانے میں تو ایک ہی چیز نظر آتی تھی، آپ سول سروسز آف پاکستان میں جائیں. تو وہ اتفاق سے میں نے بڑی جلدی میں ایک ایگزامینیشن دیا اور کوالیفائی بھی کر گیا، اور آئی واز سپوز ٹو گو ٹو دی اکیڈمی ان لاہور. لیکن ان دنوں میرے پیچھے پڑ گئے ڈاکٹر طارق حسین جو گلگت میں، جی جی، اور احسن طیب میرے ایک دوست تھے، جو دونوں اتفاق سے KRSP میں کام کر رہے تھے. اور وہ آ کے کراچی میں وہ یہی بات کہتے تھے کہ آپ نارتھ کے لوگ ہیں، آپ کو واپس آنا چاہیے، یہ بہت اچھا پروگرام ہے، اس کے سکسیس کے لیے بہت ضروری ہے. تو ایک آئیڈیلزم تھی. جو میں نے گیا گلگت، میں نے جو پروگرام دیکھا، تو جو شعیب صاحب جس طریقے سے کام کرتے تھے اور جس طریقے سے وہ کمیونٹیز کو ٹچ کیا تھا، تو مجھے تو وہ اس ایج میں وہ بہت ہی ایک ایکسائٹنگ ایک جرنی لگی. اور مجھے یاد ہے میں ادھر سے گھر گیا، اور جب میں دوسری دفعہ آیا اور میں گلگت جا رہا تھا، تو یہاں 3 دن فلائٹ نہیں ہوئی، تو میں نے رات کو بس پکڑا اور بس میں بیٹھا اور میں گلگت پہنچ گیا. تو جو سفر تھا اس طرح شروع ہوا. واہ، سو یو ڈیسائیڈڈ ٹو لیٹ گو دی سول سروسز؟ یس ایٹ دیٹ ٹائم آئی ڈیسائیڈڈ، آئی ہیڈ نو ریگریٹس. اس میں مجھے میرے خیال میں 2 چیزیں تھیں. ایک تو I definitely wanted to contribute something to my area, you know. وہ اس ایج میں آپ کو ایک فیلنگ ہوتی ہے. اور دوسری جو چیز تھی کہ اسکولنگ میں ہمیں بورڈنگ اسکولس میں ہم نے ایجوکیشن کی تھی، تو مجھے ریئلائز ہوتا تھا کہ میں اگر کسی اور چیز میں گیا تو میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بالکل زندگی میں ٹائم نہیں گزار سکوں گا. تو بیکاز آف دیٹ آئی واز ایبل ٹو ورک 13 years in that area. اور وہ دونوں چیزیں ہوئیں. یو ڈونٹ، مطلب زندگی میں آپ کو ہر ایک چیز نہیں ملتی، تو یو ہیو ٹو میک یور ڈیسیژنز. ڈو یو فیل لائک آپ نے سول سروسز چھوڑ دی، یا یو آر سیٹسفائی وتھ وٹ یو ڈن؟ نہیں، مجھے اس کی کبھی کوئی ریگریٹس اس لیے نہیں ہوئی کہ آئی بیکیم پارٹ آف پروگرامز جو ان شیئر ٹرمز آف دیئر اچیومنٹس وہ بہت ہی ایڈوانس تھے. میں جب ڈیولپمنٹ سیکٹر کو دیکھتا ہوں اینڈ آئی لک ایٹ واٹ وہ اسٹارٹیڈ 80s میں، جو نارتھ میں ایک اٹیمپٹ کی گئی، ایک اسٹارٹ کیا گیا، اور جس قسم کے اس کے لیے اسٹرکچرز بنائے گئے، جس قسم کی، تو جو جنرل ڈیولپمنٹ ہسٹری جو ہے نا، وہ بڑی ڈسپوائنٹنگ ہے. اتنی سمپل نہیں ہے. ڈیولپمنٹ میں کیا چیز ہے؟ ایک سائڈ پہ آپ کے گورنمنٹ ہے یا ڈونرز ہیں جو آپ کے ویل بینگ یا آپ کی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. بیچ میں آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وچ کمپرائز آف دیئر مشن، اور پھر اس کے ساتھ ان کی جو بورڈز ہیں، ان کے جو مینجمنٹ ہے، ان کے جو سسٹمز ہیں، یہ بیسک چیزیں ہیں. اور تیسری اس پہ ہوتی ہیں جو کمیونٹیز ہیں، جن کے ایسپریشنز ہوتی ہیں کہ ہماری کوالٹی آف لائف امپروو ہو. تو آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں ایک ہی چیز چاہتے ہیں، تو یہ تو بڑا سمپل ہونا چاہیے. لیکن جب آپ اس میں جاتے ہیں تو یو ریئلائز کہ یہ تینوں چاہتے بھی اگر ایک ہی چیز ہے، تو ان کو ایک اس پہ لانا اور ڈیلیور کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہے. میں نے جب یہ لوگوں کو کہا کہ میں مسعود الملک صاحب کو اگلے پوڈ کاسٹ میں بلا رہا ہوں، تو بہت سارے ڈیولپمنٹ کے پریکٹیشنر سے انہوں نے سوال کیا کہ وہ بڑے گرو ہیں، ان سے کچھ سوالات ہمارے ہیں، تو وہ سوالات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. بالکل پوچھیں. پہلا یہ کہ وہ جو پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ ایک سوال یہ تھا کہ گلگت بلتستان کے کانٹیکسٹ میں، KRSP کے کانٹیکسٹ میں جو پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ تھا، اس نے بڑا اچھا کام کیا. تنظیمیں بنی، بچت بھی ہوا، ہمیں ایک ٹرانسفارمیشن نظر آتا ہے.
یہ تجربہ ساؤتھ پاکستان میں یا فار دیٹ میٹر کے پی میں اور ایریاز میں اتنا سکسیزفل رہا یا اس میں آئی ڈونٹ نو اس میں کچھ گنجائش ہے کہ بہتری ہو سکتی تھی؟ دیکھیں جب آپ ایک RSP کی تاریخ کو آپ جو بھی بات کرتے ہیں نا وہ تقریباً ایک گلگت سینٹرک اس سے بات کرتے ہیں. میں نے تو گلگت میں کام ہی نہیں کیا, میں نے تو 3 مہینے گزارے. میرے تو جو سارا تجربہ تھا ڈیولپمنٹ کا وہ چترال میں تھا. چترال میں جو چیلنجز تھے وہ گلگت سے بہت ہی مختلف تھے. نمبر 1 لواری ٹنل نہیں بنا ہوا تھا, تو آپ تو 4-5 مہینے کے لیے آپ کٹ آف تھے. روڈز جو تھیں 97-98 تک تو آپ کا جو چترال بنی روڈ بھی نہیں بنا ہوا تھا. تو روڈز تو تقریباً اور آج بھی اگر چترال کے 32 ویلیز کو آپ اٹھائیں ان میں سے کتنوں میں ہارڈلی اینی میں کوئی پکا روڈ ہے. تو جو ٹیک آف کرنا تھا نا ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کو, جو جس طرح آپ کو ہنزا میں آپ کو جو ٹیک آف ملا, تو وہ تو اس حساب سے آپ کو اس لیول کے ٹیک آفس نہیں ہو سکتے تھے, کیونکہ جو اوور آل انوائرمنٹ تھی نا, تو میرے ذہن میں تو یہ بڑا اور چترال کے اسٹرکچر کو بھی آپ دیکھیں تو وہ مختلف ایریاز تھا جس میں پروگرامز کے لیے رسپانس بڑا ڈفرینٹ تھا. تو اس سے تو مجھے جو سب سے پہلی چیز نظر آئی وہ یہ تھی, جو پہلی چیز جو میرے مائنڈ پہ پڑی وہ یہ تھی کہ ڈائیورسٹی سے ہم ڈیل کر رہے ہیں, ہم ڈائیورسٹی سے ڈیل کر رہے ہیں. تو جب آپ پارٹیسپیٹری ماڈلز کی بات کرتے ہیں تو آپ ڈائیورسٹی کو آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا, اینڈ یو ول ہیو ٹو ڈیولپ دا پروگرام. آپ بیسک پرنسپلز وہی رکھ سکتے ہیں, لیکن ڈائیورسٹی تو آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. جو پہلی ریپلیکیشن تھی RSPs کو کہاں تھی, وہ SRSP میں کیا گیا تھا. اور SRSP میں جو سب سے پہلا جو کام انہوں نے کرنے کی کوشش کی وہی کریں جو ایگزیکٹلی ہم چترال میں کرنا چاہتے تھے. لیکن چرسدہ کی جو لینڈ ہولڈنگز تھی وہ اس کا پیٹرن تھا وہ بڑا ڈفرینٹ تھا, جو کمیونٹی کی ہسٹری تھی وہ بڑی ڈفرینٹ تھی. تو رسپانس مختلف تھے. لیکن جو میں نے جو میری جو ایکسپیرینس رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2 چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں اس کے لیے. ایک ہے کہ جو جنرلی کمیونٹیز میں جو سیلف ہیلپ کا ایلیمنٹ ہے نا وہ آپ کو سارے کمیونٹیز میں ملتا ہے, خاص کر کے جو مارجنائز کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کو ایک بڑے ہارش انوائرمنٹ میں رہنا پڑتا ہے تو وہ سروائیو کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ ایک کیپیسٹی فار سیلف ہیلپ ان میں ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ کیا آپ ایک انسٹیٹیوشن کریٹ کر سکتے ہیں جو رسپانسو ہو, اڈیپٹیو ہو, فلیکسیبل ہو, پیپل سینٹرڈ ہو, اکاؤنٹیبل ہو, اس قسم کے آپ ایک انسٹیٹیوشن پیدا کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک ٹرسٹ بلڈ کر سکیں گے ان کمیونٹیز کے ساتھ. اور وہی چیز اگر میں ٹرائبل ایریاز میں جاؤں تو میں وہی چیلنجز آپ کو آتی ہیں. تو ان ڈفرینٹ ایریاز آف پاکستان آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ کانٹیکسٹ بڑے ڈفرینٹ ہیں اور جو رسپانسز ہیں وہ بڑے ڈفرینٹ ہیں, لیکن جو بیسک ایلیمنٹ آئی تھنک کہ پیپل کم ٹوگیدر ٹو سالو دیئر پرابلمز وہ چیز ہے. اور کین یو کریٹ انسٹیٹیوشنز جو اس چیز کے لیے رسپانسو ہوں, یہ تو میرے خیال میں چیلنج رہے گی. جو جہاں کنفیوژن ہوتی ہے وہاں وہ لوگ ہیں کہ وہ اس کو بالکل ہنزا یا گلگت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی وہی چیز ڈیولپ ہوگی. اچھا, دوسری بات جو ہے اگر آپ اوور آل انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں جو ایک ہی انسٹیٹیوشنز کی جو اپنی ہسٹری ہے نارتھ میں وہ بہت پہلے شروع ہوتی ہے. اٹ اسٹارٹس آلموسٹ 1908 کے قریب یا سم ویئر اراؤنڈ دیٹ ٹائم. تو اس پہ بلڈ کی ایک RSP نے وہ ایک چیز پہ بلڈ کیا, اور کئی ایریاز میں آپ اس چیز پہ بلڈ نہیں کر سکتے ہوں گے تو وہ ٹائمنگ مختلف ہوگی. لیکن اوور آل میں نے دیکھا ہے کہ رسپانس تو آپ کو بڑی پازیٹیو رسپانس ملتی ہے. اس قسم کے لانگ ٹرم کمٹمنٹ ان ایریاز میں آرگنائزیشنس کی, اس قسم کے ریسورسز وہ ویری کرتی ہیں ڈفرینٹ ایریاز. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بنیادی پرنسپلس ہیں, اصول ہیں, وہ سیم ہیں, کانٹیکس ویری کرتا ہے, یعنی پارٹیسپیشن, انکلوژن, اکاؤنٹیبلٹی, یہ ساری. دیکھیں بیسک پرنسپلس کو لے لیتے ہیں جو آپ کی نارتھ میں تھی نا. میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں. اب ایک چیز تھی, آپ نے کہا کہ ہم نے تنظیم بنانی ہے, ٹھیک ہے. میں جب میں ٹرائبل ایریاز میں جاتا ہوں تو تنظیم کے نام سے ہی لوگ ترا کے بھاگ جاتے ہیں. تنظیم نہیں بنانی جی, کیا بنانی ہے, تو پھر اس کی جگہ کمیٹی بنانی ہے. اوکے, اچھا, کیوں تنظیم سے ان کو اعتراض ہے؟ ہاں, کیونکہ تنظیم کی ایک ہسٹری ہے نا, ایک کلچر, اس کلچرل کانٹیکسٹ میں اس کی ایک ہسٹری تھی. تو کیا آپ یہ سمجھ کے آپ یہ سمجھیں گے کہ میں اگر اس کو کمیٹی کہہ دوں تو وہ چیز ساری بدل گئی؟
دوسری بات یہ تھی کہ آپ سیونگز کی بات کریں تو جو سیونگز کا جو فنومینا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا تھا ہمارے پروگرامز کے. ابھی بھی بہت جب تنظیمیں آپ بناتی ہیں اس کو بڑا امپورٹنٹ آپ اس کو ایلیمنٹ بناتے ہیں. لیکن کئی ریجنز ایسے ہیں جو بارڈر ریجنز میں آپ جائیں تو ادھر تقریباً سیونگز کرنا جو بینکس ہیں وہ نہیں ہوں گی, وہ چیزیں نہیں ہوں گی. گورنمنٹ کے اپنے جو یہ ریسٹرکشنز آج کل ہوئی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے پرابلمز ہوئیں گی. تو کیا اگر اس تنظیم کی سیونگز نہ ہوئی تو میں اس گاؤں کے ساتھ کام نہیں کروں گا؟ مطلب میں ایک ریجڈ اس میں تو نہ پھنس جاؤں نا. تو وہاں میں کمیونٹیز کو ایک ساتھ لاؤں گا, کوئی ایک اڈیپٹ کروں گا, ایک طریقہ کار ڈھونڈوں گا اور کروں گا. لیکن اس سے اب اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اصول وہی تھے, اصول بدل گئے؟ نہیں, اس میں ایک جو سوال اکثر آرگومنٹ آتا ہے نا, لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید ایک RSP میں جو کوئک ونس تھے یا کچھ سکسیس سٹوریز تھی اس کی وجہ شاید فیتھ ہو سکتا ہے کہ لوگ فیتھ کی وجہ سے یونیفائی ہوئے. ڈیولپمنٹ کے ماڈل سے زیادہ فیتھ ہو سکتا ہے کہ لوگ مطلب ایک ہی فیتھ کے لوگ ہوں, ایک ہی ہوموجینس سوسائٹی ہو اور وہ کر اس لیے رہیں کہ ان کو بتایا گیا بھائی یہ اچھا ہے, ہمیں بتایا گیا ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو یہ بھی ایلیمنٹ بھی تھا کوئی. دیکھیں جو فیتھ ایلیمنٹ تھا نا اس کے ایڈوانٹیجز بھی تھے اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی تھے. بالکل, لوگ اکثر اس کے ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں, اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی بڑے. بہت سے کمیونٹیز ہیں جہاں آپ جائیں تو اس چیز پہ ایشو بن جاتا تھا. تو میرے خیال میں جو ایلیمنٹ ہے نا, بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں گی ٹو برنگ اے کمیونٹی ٹوگیدر. بہت سی چیزیں, فیتھ کوڈ بی ون آف دیم, لیکن اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہوں گی. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سی جگہوں میں جو کلیکٹیو ایکشن جو ہوتی ہے نا, بیسکلی برنگنگ پیپل ٹوگیدر اور کلیکٹیو ایکشن جو ہوتی ہے اس کے لیے ایک کامن پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن تھی. اب وہ اگر وہ پرابلم ایک جینوئن پرابلم ہے جس سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا جو ان کے لیے امپورٹنٹ ہے, تو وہ کمیونٹیز آ جاتی تھی. یہ مانسیرا میں ارتھ کوئک کے بعد ہم میرے خیال میں ایک ایریا میں کام کر رہے تھے جہاں پہ 16 آرگنائزیشنز ہیڈ ٹو کم ٹوگیدر اور انہوں نے ایک ڈرنکنگ واٹر کے ایک پروجیکٹ کیا جو میرے خیال میں 1/4 پبلک سیکٹر کے کاسٹ میں انہوں نے کیا تھا. اور ابھی بھی بہت سال بعد وہ اتنا بڑا پروجیکٹ وہ چل رہا ہے. ادھر کیا تھا, کامن یہ فیتھ اور یہ والے ایشوز تو نہیں تھے. ادھر تو بڑی ڈیوائیڈڈ سوسائٹی تھی. اس میں جب آپ ایون ارتھ کوئک میں آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے ہاؤس بلڈنگ کے لیے, لینڈ لارڈز اور ٹیننٹس کا بہت بڑا پرابلم تھا. لیکن ڈسپائٹ دیٹ واٹر کے اس پرابلم میں ایوری بڈی کیم ٹوگیدر اینڈ سالوڈ اٹ. تو میرے خیال میں جو ایشو یہ ہے کہ از دیر اے کلیکٹیو پرابلم ان دیٹ ایریا, اور کین یو موبلائز کمیونٹیز اراؤنڈ اٹ. تو آپ کی جو in some parts of the northern areas definitely faith did play a part, but it was not just positive, it could also be negative. Absolutely. جو نان ڈینومینیشنل آؤٹ لک تھا وہ فیتھ نے اس کو کافی, if we bring in faith, I think faith اس کو کافی نقصان بھی پہنچاتا ہے. نہیں, فیتھ نقصان نہیں پہنچاتا. فیتھ نہیں پہنچاتا. جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں نا, ہر ایک آرگنائزیشن کی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے. یہ ہر ایک آرگنائزیشن جو ہوتی ہے نا, جب وہ فیلڈ میں جاتی ہے تو ایوری آرگنائزیشن از ناٹ سملر. اس کی ایک ہسٹری ہوتی ہے, اور اس کی جو میں نے آپ کو کہا بورڈز ہوتی ہیں, اس کے جو مینجمنٹ ہوتی ہے, ان کا ایک کلچر ہوتا ہے آرگنائزیشن کا. تو how do communities perceive that organization and how does the organization adapt to those problems? یہ والا چیلنج ہے. اور یہ تو چیلنج ہر ایک آرگنائزیشن اور کوئی آرگنائزیشن ایسی نہیں ہے جس کو جو سارے یہ کہہ کہ میرے سارے اسٹرینتھس ہیں. ہر ایک آرگنائزیشن کے اسٹرینتھس بھی ہوں گی, ویکنیسز بھی ہوں گی. بات یہ ہے کہ کیا آپ ان ویکنیسز کو آپ کم کر کے اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیٹ از دی ایشو. سر ایک اور جو سوال آتا ہے نا, مطلب ایک اور کوشچن ہے بیسیکلی ہمارے کچھ ڈیولپمنٹ کے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جو پارٹیسپیٹری ڈیولپمنٹ کا ماڈل اٹ سیلف ہے, اس میں ایک پرابلم ہے. مثلاً ایک پروگرام ہے جو ڈیزائن ہوتا ہے ایک ڈونر کے پیسے سے, کہیں ڈیزائن ہوتا ہے, اس کا پورا ٹارگٹ ہوتے ہیں, اس کا ایک لاجیکل فریم ورک بنتا ہے,
اس کے ٹارگیٹ سیٹ ہوتے، اس کا ایک رزلٹ بیس فریم ورک بنتا ہے، اس کا 5 سال کا پورا ایک نظام موجود ہوتا ہے. اب اس میں ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے کمیونٹیز کے ساتھ کام کرنے کا. جو پروفیشنل ہوتا ہے، جو فیلڈ سٹاف ہوتا ہے، سوشل موبلائزر ہو یا جو بھی جا کے اس کمیونٹی سے انٹریکٹ کرتا ہے یا کرتی ہے، تو وہ ایک پروگرام کا بیگیج لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس میں انوالو کر رہے ہیں. جو لوگ ہیں ان کو تو نہیں پتہ کہ پروگرام کا کانٹیکس ہے کیا، ڈونر کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کے اپورڈ اکاؤنٹیبلٹی، سائڈ اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے پروگرام کی، اس کا سٹرکچر کیسا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے. تو یہاں پر ایسیمیٹری آف انفارمیشن بھی، یعنی ایک طرف بندہ ریسیپینٹ ہے جس کو آپ نے شامل کرنا ہے، دوسری طرف ایک فلی لوڈڈ پروفیشنل ہے جس کے پاس پورا نالج ہے، علم ہے، پروگرام کی سمجھ ہے. تو وہ جو اس سے بات کر رہا ہے، جو عام آدمی ہے، تو ان کے بیچ کا کمیونیکیشن میننگ فل ہو سکتا ہے. یا کیا یہ واقعی نیڈ آئیڈینٹیفیکیشن، نیڈ آرٹیکولیشن، پرائیورٹی آف نیڈس، لوگوں کی ضروریات کو دیکھ کے پروگرام کو چلانا، کیا یہ ریئلسٹک ہے یا اس میں تھیوریٹیکل ایلیمنٹ زیادہ ہیں؟ میرے خیال میں ایک یہ ایسی چیز ہے جس کو آپ جو کمیونٹیز ہیں نا، پہلی بات تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑا پروفیشنل ہے، بڑا نالجبل ہے، بڑا کچھ ہے. تو ایک زمانے میں مجھے یاد آتا ہے کہ سول سروسز کا ایک گروپ آیا ہوا تھا چترال، اور ہم ان کو گرم چشمہ لے گئے تھے. تو ان کی تنظیم کے ساتھ میٹنگ تھی، تو تنظیم نے بتایا کہ ہم نے کتنے سالوں سے تنظیم بنایا، کیا ہم نے سیونگز کی، کیا کریڈٹ لیا، کتنے لوگوں نے وائلیٹ کیا چیزوں کو، ان کو سزا کیا دی، سب کچھ کہانی انہوں نے سنائی. تو وہ سول سروس کا جو سب سے پروفیشنلی، جو سب سے پڑھے لکھے، سب سے اچھے تھے، اس نے اس کو اٹھ کے کہا کہ یہ آپ کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ اس قسم کے رولز بنائیں اور امپلیمنٹ کریں؟ مطلب یہ تو ہمارا پریروگیٹو ہے نا، آپ کو کس طرح. تو اس نے کہا جی یہ تو میں پچھلے 500 سالوں سے یہ رولز بنا رہا ہوں، شاید موڈیفائی ہو گئے ماڈرن ٹائمز کے مطابق، لیکن یہ تو ہم پچھلے 500 ایئر سے وہ کر رہے ہیں. تو پھر وہ دوسرے صاحب نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ جو میں آیا ہوں آپ کے ان تنظیموں میں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ادھر پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، لیکن آپ نے جو سارے ان پڑھ ہیں ان کو آپ نے آفس بیررز بنائے ہوئے ہیں اپنے تنظیموں کا. تو ان کا جواب تھا کہ کیا یونیورسٹیز پڑھے لکھے لوگ پیدا کر رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے نا کہ اٹس ویری مچ، یہ جو چیزیں ہیں کہ جو کمیونٹی ہوتی ہے نا، وہ بڑی وائز ہوتی ہے. وہ ایوری آؤٹ سائڈر جو کہانی لے کے آپ آئے ہیں اس کے پاس، وہ تو آپ کو ایک ریسورس ہی سمجھتا ہے، اور اس نے اس ریسورس کو ایگزیکٹلی اپنے طریقے سے اس کو یوز کرنا ہے. ایک آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو. ایک سال تھا ہمارے پاس نیدرلینڈ گورنمنٹ کے کچھ فنڈنگ تھی، اور نیدرلینڈ گورنمنٹ کی فنڈنگ تھی، اور وہ تھے 2 چھوٹے بجلی گھر بنانے تھے. اور انہوں نے ہمیں کہا ہوا تھا یہ فنڈنگ اسپیئر ہے، 4 مہینوں میں یہ پروجیکٹ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے. تو ہم نے اس کا کرائٹیریا بنایا کہ کوئی ایسا گاؤں ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں پانی فل ایئر چلتا ہو اور لوگوں کو فائدہ پہنچے. تو ایک گاؤں ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا جو اس کرائٹیریا پہ تھا، اور انہوں نے بتایا پانی پورے سال. اب ٹائم نہیں تھا کہ آپ وہ جج کر سکیں واٹر کتنا ہے یہ نہیں ہے، وہ تو بجلی گھر بن گیا. اتفاق سے اس کے بننے کے 3 مہینے بعد ہمارے پاس بہت بڑی فنڈنگ آ گئی DFID کی، وہ پورے ایریا میں آپ کام کر سکتے تھے. تو یہ جو گاؤں والے تھے یہ آ گئے ہمارے پاس. تو کسی نے کہا آپ کے تو بجلی گھر بنا ہوا ہے آلریڈی، آپ کو تو دوبارہ نہیں دیں گے. انہوں نے کہا ہمیں بڑا بنانا ہے. تو کہا نہیں آپ کو تو بن گیا، اب تو آپ کی باری بعد میں آئے گی. تو انہوں نے اس کے کوئی 2 مہینے بعد تو انہوں نے شور مچانا کر دیا کہ ان کے گاؤں میں کوئی وچ پیدا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ وچ جو ہے وہ پتھر مارتی ہے اور بجلی گھر میں کوئی بھی نہیں جان سکتا، اور یہ غلط جگہ سلیکٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پہ اتفاق سے ہم نے پھر اپنے جو سٹاف تھے ان کو بھی ادھر بھیجا. تو وہ بھی اگلے دن گھبرا کے آ گئے کہ جی رات کو تو پتھر پڑے، یہ ہوا وہ ہوا ادھر. تو کچھ دن بعد وہ فیصلہ کرنا پڑا کہ ان کے جو بجلی گھر ایک اور جگہ بنے گی جہاں پانی کی ایک اپرچونٹی ہے، جہاں زیادہ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن جو پہلے نہیں کر سکتے تھے اس جگہ پہ کیونکہ ان کا وہ کم تھا.
فنڈنگ کم تھی تو وہ موو کر دیا گیا. تو اب یہ تو آپ نے تو بڑے وائز طریقے سے اپنے طریقوں سے اس کو سمجھایا, ڈونر کا وہ کرائٹیریا بتایا, سب کچھ بتایا, لیکن انہوں نے تو کیونکہ انہوں نے آپ سے ریسورسز لینے تھے, انہوں نے وچ بھی پیدا کر دیا اور بڑے کریٹیو طریقے سے. نہیں صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ایسا ہوتا ہے. میں جب لنڈن اسکول آف اکنامکس میں تھا تو ہمارے ایک کورس میں رابرٹ چیمبرز صاحب آئے پڑھانے, تو وہ یہی اس طرح کے قصے سناتے تھے انڈیا کے حوالے سے اور مختلف ممالک میں کہ کمیونٹیز اتنے ٹرین ہیں, ان کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ بلاتے ہیں خود ہی, آپ آ جائے, ہم نے آپ کا PRA ہم نے کیا ہوا ہے, نیڈ آئیڈینٹیفائی کیا, آپ نے آ کے فنڈنگ دینی ہے. مطلب لوگوں کو, یو آر رائٹ, مطلب ہم لوگوں کو شاید لوکل جو کمیونٹی کے وزڈم ہے یا لوکل وزڈم ہے اس کو کمپلیٹلی نگلیکٹ کرتے ہیں. شاید ہمارے ذہن میں پروفیشنل بائس بہت زیادہ ہے, یعنی ایک پروفیشنلی ٹرین پروگرام کا آدمی ایک گاؤں میں بیٹھے ہوئے آدمی سے زیادہ وائس ہوتا ہے. یہ ہماری اپنی باعث ہو سکتی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے اپنے بھی باعث ہیں نا سر. اچھا, اس میں آپ کو ایک اور جو انٹرسٹنگ آپ کے شاید سوالوں کا جواب دے دے کہ یہ 91 کی بات ہے, جب میں چترال میں کام کر رہا تھا تو مجھے میں خود ہی بھی گھر میں رہتا تھا, جنریٹر پہ بجلی ہوتی تھی میری. تو جب میں باہر بھی جاتا تھا لوگ کہتے تھے آپ بجلی نہیں ہے, بجلی کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. تو جب میں AKRSP سے میں بات کرتا تھا سینئر لیول پہ, تو سب کہتے تھے کہ نہیں, آپ نے بجلی کو ٹچ نہیں کرنا. اوکے, ٹھیک ہے. وہ کیونکہ وہ حسین ولی صاحب نے گلگت میں سٹارٹ کیا تھا, ان زمانے میں کلیکٹیو مینجمنٹ کا بڑا شور تھا. AKRSP میں ہائفر پروجیکٹ تھا, وہ آپ کے ہنزا سائٹ پہ اس قسم کے تھے جو اتنے سکسیزفل نہیں رہے تھے. تو جنرلی کلیکٹیو مینجمنٹ کو مشینری کے سلسلے میں بڑا سسپیشسلی اس کو دیکھا جاتا تھا. تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اور مجھے یاد ہے انہوں نے, تو جب ہم نے DFID کی ایک مشن تھی, اگلے فیز کی فنڈنگ ہو رہی تھی, تو ہم نے انہیں کہا کہ یہ آئیڈلس کے لیے دے دیں. تو انہوں نے مینجمنٹ نے بھی اس کو اپوز کیا, اور جو DFID تھا اس نے بھی اس کو کہا کہ یہ نہیں کر سکتے ہو, لیکن ڈیمانڈ تو پھر بھی تھی. تو ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ ایک سٹارٹ کر لیتے. اتفاق کی بات اس وقت یہ تھی کہ یونیسیف نے ایک چھوٹے کچھ پروجیکٹ 17 پروجیکٹس چترال میں سٹارٹ کی ہوئی تھی, جن میں سے 16 جو تھے وہ فیل ہو چکے تھے. ایک سسوم میں ایک چھوٹا سا چل رہا تھا. تو اب میں سوچا یار کہ کلیکٹیو مینجمنٹ تو شاید نہ ہو اس چیز کی, اس کو کیا کریں. تو اتفاق سے مجھے عیون میں ایک بجلی گھر کا سائٹ ملا جو 1930s میں ایک چھوٹی سی بجلی گھر ادھر بنایا گیا تھا, ٹھیک ہے, اسٹیٹ کے زمانے میں. وہاں میں نے سوچا کہ ایک بجلی گھر لگا لیں. میرا گھر قریب تھا, میں اس سے بجلی نہیں لیتا تھا, اس گاؤں کی بجلی تھی اور ان کو دے دیں. لیکن مجھے یہ سرٹن نہیں تھا کہ گاؤں والے اس کے لیے پے کریں گے یا نہیں کریں گے. تو ہم نے ایک ڈیل کر لیا. ادھر ایک فیکٹری ہوتی تھی, اس کی جرمنز نے بنائی ہوئی تھی ووڈ ورک کے لیے, افغان ریفیوجیز کے لیے. تو ہم نے کہا کہ آپ دن کو آپ کو بجلی ملے گی, آپ اس کے لیے 10,000 روپے ہمیں دے دیں گے, اور رات کو ہم اس گاؤں کو دے دیں گے, اور اس طریقے سے اس کو چلیں گے. تو وہ چل پڑا, اور وہ چل پڑا. تو اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ شاید قراغ میں بنا لیں, وہاں وہ موٹر میکینکس کے شاپس بہت زیادہ ہیں, تو شاید یہ چل جائے گا. تو اس طریقے سے اتفاق سے ایک پروگرام چل پڑا. اور دین بائی 1999 میرے خیال میں آپ کا جو سارا گرم چشمہ کا ایریا, جس میں گرم چشمہ ہوا, کریم آباد ہوا, آپ کا یہ کرکری ہوا, اور پرسان ہوا, اور پھر اپر چترال کے بہت سے ایریاز جن کے سارے وہ بجلی انہوں نے اپنی پیدا کرنی شروع کی. بڑے روڈیمنٹری سسٹمز تھے شروع میں, اور وہ گریجولی ٹائم کے ساتھ وہ امپروو ہوئے. لیکن ایک ڈیسیجن تھی جو کمیونٹی کی ڈیمانڈ تھی, اس کو ہم نے رسپونڈ کیا, جو نہ ڈونر ایکسیپٹ کرتا تھا, نہ آپ کی مینجمنٹ ایکسیپٹ کرتی تھی. اگر فیل ہوتا تو سارے مجھے پکڑ لیتے نا. تو یہ تو کئی چیزیں آپ کو میرے خیال میں آپ کو خود ہی بھی سمجھنا پڑے گا کہ انیشیٹو لینا پڑے گا. اس لیے میں نے کہا نا کہ بیچ میں ڈونر ہوتا ہے, بیچ میں آرگنائزیشن ہوتا ہے, بیچ میں اور پھر کمیونٹیز ہوتی ہیں. تو کیا مکس الٹیمیٹلی بنتا ہے, وہ تو ان ساروں کو مل کے ایک کام کرنا ہوگا. اچھا سر, یہ رورل ڈیولپمنٹ کا جو جرنی ہے, ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں کافی, جیسا آپ نے بتایا, بہت سارے امپیکٹ بھی ہے. نظر آنے والی چیزیں, کچھ چیزیں ایسی جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ان کا بہت بڑا امپیکٹ ہے, جیسے یہ آپ نے جو سکسیس سٹوریز بتائیں.
ابھی جس سٹیج پہ ہے ڈیولپمنٹ کا یہ ہمارا جو جرنی ہے یا جو ہم جس ٹریجیکٹری پہ ہم نے شروع کیا تھا غالباً 1980s 70s کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، تو آج کیا ان پروگرامز کو اپنے آپ کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے یا ابھی مزید اس پرٹیکولر پیراڈائم میں کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو پروگرامز ہیں نا آپ کے یعنی جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو تو ہمیشہ ڈائنامک رہنا پڑے گا. جی ٹھیک ہے. ان کی جو انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، ان کے لوگوں کے نیڈز چینج ہو جاتے ہیں، تو اور بہت سی چیزیں چینج ہوئی ہیں. مثلاً جو آپ کا سارا آئی ٹی کا ورلڈ آ گیا، یہ تو ایک زمانے میں تھا نہیں نا. تو اب آپ کو تو ان سارے چیزوں کو ایک اپنے آرگنائزیشنز میں انکارپوریٹ کرنا پڑے گا، ان کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا اس کے ساتھ. اگر آپ نے اڈیپٹ نہیں کیا تو جتنی چیزوں نے اڈیپٹ نہیں کیا ان کا کیا ہوا، دے بیکیم آؤٹ ڈیٹڈ اور ایونچولی. تو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے ابھی آر ایس پیز میں، کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں؟ میرے خیال میں بیسک پرنسپلز یہ کہ آپ نے کمیونٹیز کے ساتھ کام کرنا ہے، آپ نے کمیونٹیز کے ساتھ کمیٹڈ ہے، آپ کمیونٹیز کو ایک کلیکٹیو چیزوں کے ساتھ آرگنائز کرے. لیکن ابھی اگر آپ جا کے ان سارے پروگرامز کو دیکھیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ ڈائیورسٹی کو بہت حد تک ایڈریس کیا گیا، اور ڈائیورسٹی کی وجہ سے پروگرامز میں خاصے ڈفرینس ہے. مثلاً آپ جائیں گے پنجاب وغیرہ میں تو آپ کو مائکرو فائنانس کا ایک ماڈل ملے گا جو مائکرو فائنانس کرتا ہے. لیکن آپ جب کے پی میں آئیں گے تو ہماری ایک ولیج بینکنگ کے ماڈل ہے جو خواتین پہ فوکسڈ ہے. وہ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا جو ٹریڈیشنل مائکرو فائنانس ہے وہ کے پی میں رسکس بہت ہائی تھے. کے پی میں سبسسٹنس نیچر تھا فارمنگ کا، اور کچھ آئیڈیالوجی بھی اپوز تھی. تو ایک ایسا ماڈل ڈیولپ کرنا تھا جو اس کو کسی دوسرے طریقے سے ایڈریس کرے. تو اسی طریقے سے میرے خیال میں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں جو اڈیپٹ ہوئی ہیں. اور اگر اڈیپٹ نہیں کریں گے آرگنائزیشنز تو ان کو تو ہمیشہ اپنے انوائرمنٹ کو اسکین کرنا پڑے گا، اپنے اپرچونیٹیز کو اسکین کرنا پڑے گا، جو تھریٹس ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا اینڈ ریوزٹ دس ہول تھنگ. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ یو ول ہیو ٹو بی اڈیپٹیو آرگنائزیشنز جو لرن کریں گی کانسٹنٹلی اور اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں گی. اور یہ جو آپ کا ہے ایک زمانے میں تو بڑا کمفرٹ لیول ہوتا تھا کہ آر ایس پیز کے لیے بڑی فنڈنگ گورنمنٹ سے بھی آتی تھی. مثلاً جب نیشنل رورل سپورٹ پروگرام بنا، پھر آر ایس پی این کا وجود، تو ایک سپورٹیو میکانزم تھا. اور ڈیفینیٹلی جب آپ سسٹینیبل فنڈنگ کی بات کرتے ہیں جو بالکل مسلسل آئے تو وہ گورنمنٹ ہی دے سکتا ہے. تو ڈونر کے کچھ پروگرامس آئیں گے، ڈونر آئیں گے چلے جائیں گے، اور جو پروگرام کی لانگ ٹرم ایک ٹرانسفارمیٹیو گول ہے امپاورمنٹ کا، پاورٹی ایلیویشن کا، تو کیا گورنمنٹ اب بھی یہ ریئلائز کرتی ہے؟ گورنمنٹ ابھی سکسیسو گورنمنٹس ہیں، ظاہر بات ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد پھر پروونشل گورنمنٹ کا بھی بہت زیادہ اس میں رول ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی دا گورنمنٹ سپورٹنگ آر ایس پیز ان کمنگ ڈیز؟ آپ گورنمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ گورنمنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ گورنمنٹ پبلک فنڈز، مطلب پبلک فنڈنگ کمنگ. ہاں، لیکن وہ ڈیسائیڈ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو میرے خیال میں جو گورنمنٹ جو لارجلی اگر آپ ہماری تھرڈ ورلڈ کی ہسٹری دیکھیں نا تو جو ہماری سوسائٹیز میں لارجلی وی آر ناٹ ٹاکنگ سو مچ اباؤٹ انسٹیٹیوشنز، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انڈیویجولس. یس، ٹھیک ہے. ایک اچھا انڈیویجول آ گیا، آپ کو تھنگس چینج ایک نہیں ملتا آپ کو، تو سم ٹائمز یو گیٹ لاسٹ. تو وہ چیز تو گورنمنٹ کے ساتھ کانسٹنٹ رہی ہے. مثلاً اگر آپ ایس آر ایس پی کے کیس دیکھ لیں، ایس آر ایس پی 1989 میں بنی. 89 میں کچھ انٹرنیشنل ڈونرز تھے، یو ایس اے آئی ڈی وغیرہ، انہوں نے گورنمنٹ کو وہ کیا تھا کہ ہم اس میں فنڈنگ دیں گے. لیکن پریسلر امینڈمنٹ آ گیا، وہ جلدی سے ودرا کر کے چلے گئے. اور ایس آر ایس پی کو بڑے پرابلمز آئے. گورنمنٹ نے انیشلی لارج پروجیکٹس میں اس کو انوالو کیا. بعد میں ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ گورنمنٹ میں ایسے لوگ آئے جنہوں نے کہا ان کو کیوں انوالو کرتے ہیں، ان کو الگ کرتے ہیں. لیکن جو ڈفرینس تھی نا وہ یہ تھی کہ ایس آر ایس پی واز ناٹ اے پروجیکٹ. ویری امپورٹنٹ. ایس آر ایس پی واز این آرگنائزیشن. جو آرگنائزیشن جو ہوتی ہے نا وہ اڈیپٹ کر لیتی ہے.
سچویشنز کے ساتھ وہ اڈیپٹ کر لیتی ہے. تو ایک ایسے پیریڈز آئے جہاں آپ کی فنڈنگ گورنمنٹ سے بڑی کم تھی. ہمیں تو جو لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی گرانٹ انڈاؤمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ جا کے 89 میں بنے, لیکن ہمیں جا کے 2008 میں ملی. تو وہ تو پورا آپ کا ایک ہسٹری اس کے بغیر جا چکا تھا. لیکن اس کے باوجود آئی تھنک جو آرگنائزیشن میں ایبلٹی تھی نا کہ وہ اڈیپٹ کرے, وہ لیوریج کرے, وہ ریسورسز لے آئے, وہ چیز تو بہت بڑی رہی ہے اور انہوں نے کی ہے. اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ اگر ریسورسز نہ ہوں تو یہ تو ایک کانسٹنٹ ایک چیز ہے جو میں نے جب 86 میں ایک RSP کو بھی جوائن کیا تھا, مجھے یہ کہہ رہے تھے اگر 3 سال بعد ریسورس نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا. تو اتفاق سے ریسورسز تو ابھی تک آ رہی ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنی شرنک ہوں گی کہ ریسورسز آپ کے پاس نہیں آئیں گی. تو امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ ڈو یو ہیو این آرگنائزیشن جو اڈیپٹ کر لیتی ہے, جو ایک انوائرمنٹ سے اڈیپٹ کر لیتی ہے, تو دین وہ ایک لیونگ ڈائنامک انسٹیٹیوشن بن جاتی ہے. لیکن اگر وہ نہیں اڈیپٹ کرتی تو پھر وہ نہیں ہوگی. تو امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ RSPs were created as organizations, not as projects. 2006 میں KP کی گورنمنٹ جو تھی وہ بڑی انٹرسٹڈ تھی کہ ٹرائبل ایریاز میں RSPs کو اسٹارٹ کیا جائے. انہوں نے مجھے بلایا, گورنر صاحب تھے, چیف سیکرٹری تھے اس زمانے پہ, اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پروسیس کو لیڈ کریں ایز این آرگنائزیشن, اور آپ کو ہم ایک بڑے ریسورس آپ کو دیں گے, فلاں جگہ میں آپ پروجیکٹ اسٹارٹ کریں اور یہ 4 سال کا پروجیکٹ ہوگا, آپ اسٹارٹ کریں. میں نے کہا نہیں, وی ڈونٹ نیڈ اٹ. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو میں نے کہا کہ مجھے کیا پتہ کہ 6 مہینے بعد آپ یہاں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, یو مے ناٹ بی ہیئر. تو پروجیکٹ کا تو کبڑا ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ تو میں نے کہا آرگنائزیشن کریٹ کر لو, ایک یونٹ کریٹ کر لو جو ٹرائبل ایریاز کے لیے, اینڈ لیٹ دیٹ آرگنائزیشن اڈیپٹ ٹو دی انوائرمنٹ, لیوریج کرے, ریسورسز جو کرے بڑھتا جائے. تو وہی ہوا. وہ 6 مہینے بعد تو وہ دونوں بدل گئے, چلے جا چکے تھے, لیکن آرگنائزیشن جو بنائی گئی تھی that survived, that adapted, and it became the biggest program in that area. I think وہ dynamism address کرتی ہے اس ایشو کو. Exactly. So organization is important. ہمارے یہاں کیونکہ پروجیکٹس کا ایک ابھی انکریزنگلی نا ڈونر کی مینٹیلٹی بھی ایسی ہو گئی نا کہ وہ کانٹریکٹرز ڈھونڈتے ہیں, آرگنائزیشنس کو نہیں ڈھونڈتے. مثلاً میں آپ کو بتاؤں جو انٹرنیشنل بڑے ڈونرس ہیں, آئی ڈونٹ نو سم ہاؤ, یا آپ نیو لبرل اس کا امپیکٹ کہیں یا گلوبل ڈونر تھنکنگ میں چینج کہیں, سو دے گیو می منی, رائٹ, سو دس از دا منی, دیس آر دی ایکسپیکٹڈ آؤٹ پٹس, آپ یہ کریں, یہ پیسہ لے لیں اور چلے جائیں. تو اس میں وہ ایک انگیجمنٹ تھا نا, آئی تھنک وہ دھیرے دھیرے کم ہوا. آئی تھنک دس کین بی اے بگ چیلنج فار آرگنائزیشن لائک ورکنگ ان کنٹریز لائک فریجائل کنٹریز لائک آور کنٹری. تو کیا آپ کو ہوتا ہے اس طرح کا بھی؟ نہیں, یہ تو یہ لاگ فریمز اور ریزلٹ بیسڈ مینجمنٹ یہ تو 90s کے بعد ان کو تو آئی تھنک مڈ 90s میں ہم نے پہلی دفعہ ان کے بارے میں ہم نے سنا تھا. لیکن یہ تو جو ڈیولپمنٹ کی ریالٹی ہے کہ جو فنڈنگ آپ کو آئے گی نا ان کے ٹرمز پہ آئے گی, ان کی اپنی اکاؤنٹیبلٹیز ہیں, اپنی کانسٹیچوئنسی ہے, اور ایڈ ایسی چیز ہے جس کو ان کنٹریز میں بھی کوئی پسند نہیں کرتا, حالانکہ وہ 0.4 یا 5% دے رہے ہوتے ہیں, لیکن ایون دیٹ از ناٹ لائکڈ ان دوز کنٹریز. تو انہوں نے اپنے کانسٹیچوئنسیز کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے. تو وہ اس قسم کی وہ پریفر کر لیتے ہیں, اپنے ہی انسٹیٹیوشنس کو پریفر کر لیتے ہیں, جو آپ جن کو کانٹریکٹرز کہتے ہیں, جن کو آپ وہ اس میں بیلٹ پہ بینڈٹس بھی کہتے ہیں امریکہ میں, ٹھیک ہے. تو ان کو پریفر کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں انٹرنیشنل اس میں ایڈ میں یہ ڈبیٹ بھی چلتی ہے کہ لوکلائزیشن مثلاً آج کل بہت بڑا ایشو ہے کہ لوکلائزیشن ہو, لوکل انسٹیٹیوشنز ہوں, لوکل ان کو ڈیولپ کریں. کیوں جب کووڈ آئی تو دے ریئلائز کہ ان کے انسٹیٹیوشنز ان انوائرمنٹ میں کام نہیں کر سکتے جو لوکل انسٹیٹیوشنز ہیں. تو یہ تو ایک کانسٹنٹلی میرے خیال میں بیٹل چلتا رہے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اٹ ہیز گون ٹوٹلی ٹو ون سائڈ, دوسرا سائڈ بھی ہے, اور میرے خیال میں ہمیں پازیٹیو ہی رہنا چاہیے. ایگزیکٹلی. لوکلائزیشن کا جو فریم ورک ہے وچ از ویری امپورٹنٹ آف کورس, خاص کر جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے ڈومین میں اس کا تو زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں. پھر یہ گرانٹ بارگین آیا, کچھ پرنسپلس آ گئے ہیں کہ لوکل کیپیسٹی بلڈ کیے بغیر ہم امپیکٹ جنریٹ نہیں کر سکتے, وچ از اے فیکٹ. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو ہم جب
ہورائزن پہ دیکھتے ہیں. مثلاً کچھ آرگنائزیشنس ہیں جس میں آکسفیم ہے, کچھ ہیں جو ابھی بھی کنونشنل گرانٹ بیس اپروچ کو پش کرتی ہیں, انٹرنیشنل ڈونر کانفرنسز میں پش کرتی ہیں, مختلف پلیٹ فارم پہ بھی بات کرتی ہیں, اور جو لوکلائزیشن کا نیا فریم ورک ہے جس کے کچھ پرنسپلس ہیں اس پہ بھی کافی ڈبیٹ ہوئی ہے. تو یہ ریزونیٹ تو کرتی ہے ہمارے ریالٹیز کے ساتھ کہ لوکلائزیشن از امپورٹنٹ بیکاز وی نو دا کانٹیکس. اگر آپ ہمیں ڈیولپمنٹ ہماری چاہتے ہیں تو وی آر بیٹر پلیس ٹو ٹیل یو واٹ از دا ڈیولپمنٹ, رائٹ. تو یہ ہے. تو کیا وہ لوکلائزیشن کا فریم ورک از ٹرکلنگ ڈاؤن ان ٹو اسٹریٹجیز, اب ڈونر اسٹریٹجیز, جیسے جب USAID آئے یا DFID آئے, کوئی اور ادارہ آئے, ڈو دے ایکچولی ایڈہیئر ٹو دا پرنسپلس آف لوکلائزیشن؟ کوئی کمپلشن ہے یا نہیں؟ لوکلائزیشن اٹ ہیز کم اپ بوتھ. ایک تو ایڈ سیکٹر میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سارے بیلٹ پہ بینڈٹس بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ آئیڈیلزم سے بھی اس میں آ سکتے ہیں. تو اٹ از جو لوکلائزیشن کین کم, ایک تو پریکٹیکل ایفیکیسی جو اس کی ہے وہ اس کی وجہ سے آتی ہے کہ سچویشن لائک کووڈ, اس میں آپ کیا کر سکتے تھے؟ آپ لوکل آرگنائزیشنز پہ ہی ڈپینڈنٹ تھے. اگر آپ ٹرائبل ڈسٹرکٹس میں آپ جا کے کام کریں تو آپ کو لوکل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہی آپ کو لوکل لیول پہ آپ کو انسٹیٹیوشنز, لوکل اسٹاف کو لینا پڑتا ہے, وہ چیزیں جو کانٹیکسٹ کو سمجھ سکتے ہیں. تو وہ پریشر تو ان پہ رہے گا, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہاں اس کو اپوز کرنے والے نہیں ہیں. بہت سے جو لوگ ڈیولپمنٹ سے جن کو فائدہ ہوتا ہے وہ اس کو اپوز کرتے رہیں گے. لیکن آئی تھنک جو ہمارے لیے جو ڈیولپمنٹ سیکٹر والوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے نا, وہ کہ وی کانسٹنٹلی ایڈوکیٹڈ, اور اس کے ماڈلز بھی ہم بنائیں کہ لوکل آرگنائزیشنز بنتی کس طرح ہیں, ان کی کیپیبلٹی کس طرح بلڈ اپ ہوتی ہے, وہ ڈیلیور کس طرح کر سکتے ہیں. میرے خیال میں لاٹ آف دیز آرگنائزیشنز جو ابھی ہیں, ہم کمپیٹ کر لیتے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ. یہ لوکل آرگنائزیشنز ہیں جو بلڈ اپ جو اوپن اس میں کمپیٹ کر کے. سر یہ کمیونٹی بیس آرگنائزیشنز تھی, جیسے مختلف ولیج آرگنائزیشنز بنی, پھر یونین کونسل لیول پہ بنی, ایک فیڈریشن کا تصور تھا. تو ان کی جرنی کو کیا ہوا؟ آر دے اسٹل ڈوئنگ دا سیم, اور کیا نیکسٹ واٹ از دا نیکسٹ جنریشن فار دیم؟ نہیں, دا نیکسٹ جنریشن تو آپ نے ایک ویژن تو ان کو دے دیا نا کہ کمیونٹی آپ بنائیں, ہائر لیول آپ انسٹیٹیوشنز بنائیں. لیکن وہی ڈائنامزم جس کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں بھی آپ ایک آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں نا. تو اس آرگنائزیشن کو پھر وہ سلیکٹ کر دیں کہ وہ واٹ ڈز اٹ تھنک از دی موسٹ اپروپریٹ وے آف ڈیلنگ ود اٹ. ایک زمانہ تھا جب چترال میں ایک KRSP کام کر رہی تھی, اور اس کے ساتھ انہوں نے گورنمنٹ نے CADP ایفاد کے فنڈنگ سے اسٹارٹ کیا تھا. اب ایفاد کے فنڈنگ سے جو پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ جو ہیں آپ ایک تنظیم بنائیں گے گاؤں میں, اس کی سیونگز ہوگی, پھر اس کو میں پروجیکٹ دوں گا. تو جو آلریڈی بنے ہوئے تھے اس کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ تو بنا ہوا ہے, یہ تو ہم رپورٹ نہیں کر سکتے اس کو, کیونکہ ٹارگیٹ والا جو ایشو, ایک بیوروکریٹک ایشو بن گیا تھا نا ان کے لیے. تو جب یہ تنظیمیں میں نے دیکھا کہ یہ ڈپرائیو ہو رہی ہیں, تو میں نے کہا آپ ایک اور بنا دیں, ادھر اسی گاؤں میں بنا دیں, کسی 2 اور بندوں کو آفس بیئرز بنا دیں. پروجیکٹ آپ لینا چاہتے ہیں پروجیکٹ لے لیں, اور جب وہ ختم ہو جائے گا دوبارہ مرج کر دیں اس چیز کو. اڈیپٹیبلٹی تھی نا. تو وہ تو ان پلیٹ فارم کو استعمال نہ کرنا زیادتی ہے نا. دیکھیں, دے آر دی پلیٹ فارمس ویئر جو لوکل گورنمنٹ کا جو لاسٹ ایئر ہے وہاں موجود تھے. سو آئی مین دے آر گیون پلیٹ فارمس. مثلا ان کے جو UC لیول کے پلاننگ ہوتی ہے, ولیج ڈیولپمنٹ پلان بنتا ہے, وچ از اے ویری گڈ ڈاکیومنٹ ایکچولی. اگر اس کو استعمال کیا جائے, آئی تھنک دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ہم ان کی اٹانومی کو انڈرسٹینڈ کریں, ان کی اٹانومی کو انڈرسٹینڈ کریں, اور ان کو اینڈ دین لیٹ دیم گرو دا وے دے ہر ایک ایریاز کے مطابق. ریسٹرکشنس یہ بھی تھی نا کہ مطلب آئی ڈونٹ نو یہ بات کوئی پروجیکٹ کا ٹارگیٹ تھا کیا تھا, کہ آپ نے کتنے آرگنائزیشن کو رجسٹر کروایا, بینک اکاؤنٹ کھلوا دیے, اگر کسی نے نہیں کیا تو وہ ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں بعض اوقات نا. مطلب دس اٹانومی ایز یو سے دے شوڈ بی اٹانومس. یہ کوئی ریسٹرکشن نہ ہونا کہ اگر آپ 10 NGOs ہیں آپ مزید 20 کیوں بنا رہے ہیں. لیٹ دیم آپریٹ, ایک سوشل موومنٹ آپریٹ کر سکتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ
جو پروجیکٹ بیوروکریٹ ہے نا وہ شاید اس مسئلے کو کبھی کبھی نہ سمجھے. وہ بڑا اسٹرکٹ اپنے جس طرح وہ افاد والے جا رہے تھے اپنے اس میں, لیکن مسئلے کا حل آپ نے ڈھونڈنا تھا نا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ گاؤں میں انہوں نے اپنے ایک بیوروکریٹک ایک ایشو کو اپنے مائنڈ میں بنایا ہوا, تو اس کو حل کرتے ہیں اس طریقے سے. ایگزیکٹلی, بالکل. اچھا, آپ کیا دیکھتے ہیں سر پاکستان میں فیوچر کا, ہم جب دیکھتے ہیں لینڈسکیپ ڈیولپمنٹ کا, کیونکہ آپ کا ایک بڑی آپ کی جرنی ہے, 2 دہائیوں سے زیادہ کا آپ کا کام ہے, تو where should we go from here in terms of achieving more goals, کیونکہ اس وقت جو پاکستان کا کرائسس ہے, اتنا کرائسس شاید کبھی نہیں تھا. Now we think that there has to be more investment in local development, local governance پہ, خاص کر لوکل گورننس جو ہے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. پلاننگ کیوں نہیں ہو پاتی؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے ایل ایس اوز بھی ہیں, کمیونٹی آرگنائزیشنز بھی ہیں, لیکن گورنمنٹ کا جو لوکل اسٹرکچر ہے وہ تقریباً ڈس فنکشنل ہے. سو جو ایک انٹرفیس ہونا چاہیے یا ایک لنک ہونا چاہیے وہ وہاں ٹوٹ جاتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی ہاؤ ٹو ایڈوکیٹ فار لوکل گورننس؟ ایک تو ٹیئر ہے نا کہ ایوری بڈی ایکنالجز کہ لوکل گورنمنٹ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن لوکل گورنمنٹ ہونے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں اپنے سے لے کے ان کو دینا پڑے گا. خاص کر کے پروونشل لیول پہ آپ کو ڈیسینٹرلائز کرنا پڑتا ہے. آر یو ولنگ ٹو ڈو اٹ اور ناٹ ولنگ ٹو ڈو اٹ؟ اگر نہیں ولنگ ٹو ڈو اٹ تو پھر تو آپ اس پرابلم کو ایڈریس نہیں کرنا چاہتے, لیکن نہیں کریں گے تو آپ کے پرابلمز ایکیومولیٹ ہوتے ہی جائیں گے. وہ تو کسی نہ کسی اسٹیج پہ آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو کمیونٹیز کا جو وہ ہے نا, میں اس کو ناٹ میری ذاتی وہ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ سی اٹ ایز سم تھنگ فٹڈ ود ان دا گورنمنٹ. یہ تو ایک الگ ہی چیز ہے کہ کمیونٹیز اپنے ایشوز کو کلیکٹیولی اپنے لیول پہ سالو کر سکتے ہیں. لیکن کوآپریٹ ود دا گورنمنٹ, وہ گورنمنٹ کے ساتھ سب چیزوں میں کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک سوشل کیپٹل ہے جس کو آپ نے ٹیپ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے کریٹ کرنا ہوگا جو میکینزم اس کو ٹیپ کر سکے گا. اس کو رسپانسو ہونا پڑے گا, فلیکسیبل ہونا پڑے گا, اڈیپٹیو ہونا پڑے گا. اور اگر وہ چیزیں نہیں ہوئیں تو آپ وہ ریسورس کم از کم اس ریسورس کو نہیں ٹیپ کر سکتے. آپ لوکل گورنمنٹ بنا سکیں گے, وہ کوئی ایسی بات نہیں. پھر لوکل ایکشن کی بات ہے, جیسے ابھی کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا فینومنا ہے پاکستان میں, خاص کر جن ایریاز میں آپ کام کرتے ہیں, چترال ہے, ناردرن پارٹ آف کے پی ہے, سو وی سی لاٹ آف گلوف فینومنا. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کنٹینیوس ڈیزاسٹرز آتی ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پرماننٹ فنڈنگ ہو اور جو لوکل ایل ایس اوز ہیں, کمیونٹی آرگنائزیشنز ہیں, ان کو اس بات پہ لوکل ایکشن کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ لوکل اڈاپٹیشن پہ, ریزیلینس بلڈ کرنے پہ, پلاننگ پہ زیادہ ان کا کام تو بڑھ گیا ابھی. مطلب if someone is sensible even in the government or other agencies, they should utilize those platforms. کچھ چیزیں ایسی ہیں نا جو آپ لوکل کے بغیر حل ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یو کی ناٹ کچھ چیزوں کو آپ یہاں سے سالو نہیں کر سکتے. مثلاً آپ چترال میں گولین ویلی میں چلے جائیں تو گولین ویلی میں وابڈا نے ایک 108 میگا واٹ کا ایک بجلی گھر بنایا. وہ کم ذرا بجلی دیتی ہے لیکن 108 میگا واٹ کی بجلی گھر بنایا ہوا. اس ویلی میں میرے خیال میں کوئی 100-200 کے قریب شاید گھرانے ہیں جن کو اس بجلی گھر سے بجلی نہیں ملتی. جو نیشنل گریڈ میں جاتی ہے نا, چترال کو مل جاتی ہے ٹاؤن کو, لیکن ان کو نہیں ملتی. اب ان کو کیوں نہیں ملتی جب اتنا بڑا ادارہ ہے وابڈا, اتنی بڑی زیادہ بجلی پیدا کر رہی ہے ایک ویلی میں جہاں سے بجلی پیدا ہو رہی ہے, ان میں 200 گھرانوں کو بجلی دینا کون سی بڑی بات ہے. لیکن بات یہ ہے نا کہ ایک وابڈا جو ہے وہ بہت بڑا ایک شپ ہے, اور بہت بڑے شپ کو آپ کو جو اس کو موڑنا پڑتا ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کے مقابلے میں جو لوکل ادھر ایک سولوشن بنا کے آپ نے ایک لوکل مسئلہ حل کر لیا تو اس کا پرابلم بھی حل ہو گیا, وابڈا کا بھی حل ہو گیا, ان کا بھی حل ہو گیا. تو میرے خیال میں وہ انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں جن کی لوکل سولوشنز ہیں. اور لیکن اگین اف یو وانٹ a community to come together and do that, you will also have, آپ کو کریٹ کرنی پڑیں گی انسٹیٹیوشنز جو وہ ٹرسٹ بلڈ کر سکیں. اور ایک کمیونٹی ہے, ایک ادارہ ہے جس کے ساتھ آپ جا کے ایک پروگرام بنا لیتے ہیں, لیکن وہ اپنے جو پروگرام کے ٹرمز ہیں وہ فلفل ہی نہیں کر سکتا. تو آپ نے ٹرسٹ بنانے کے بجائے ٹرسٹ کو تو ڈسٹروائے کر دیا نا.
بالکل. تو اس طرح کے سچویشن میں آئی تھنک وی ہیو سین دیٹ دیر از اے تھنکنگ بیانڈ دی سرٹین جو ٹاپ ڈاؤن ماڈلس ہیں ڈیولپمنٹ کے. مثلاً ابھی پاکستان کے اندر جو 2022 کا ابھی فلڈ آیا, جو رین فیڈ فلڈ تھا بیسیکلی, اس کے بعد جو تباہی پھیر گئی بلوچستان میں, سندھ میں بھی when I went to I visit Sindh and different areas part of my assignment, تو یہ ریئلائزیشن تو ہے لوگوں کی کہ ہمیں لوکل لیول پہ کوئی سولوشنز کی طرف جانا چاہیے. لیکن جو بڑا بیریئر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو گورنمنٹیلٹی ہے, گورنمنٹ سے بھی زیادہ ایک پوری گورنمنٹیلٹی ہے, اس کے اندر یہ جو ڈیزاسٹر ہے اٹ بیکمس اے پاپولسٹ اپرچونیٹی فار دیم. فار ایگزامپل گھر گر گئے تو آپ نے گھر بنا لیا تو آپ نے ووٹ لے لیے. آپ نے گھر ریزیلینس بلڈ کے لیے یا لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے نہیں بنایا, آپ نے گھر بنایا ایک ووٹ کے لیے. تو یہ جو ایک کانفلکٹ ہے, اس میں کافی حد تک ہمیں دیکھنا یہ نظر آتا ہے کہ بہت سارے جو ڈیولپمنٹ کے ایجنسیز ہیں وہ سیمس ٹو بی اسٹینڈنگ ود دا گورنمنٹ رادر دین کاؤنٹرنگ دس, بیکاز دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ. کیا سول سوسائٹی کو گورنمنٹ کے ساتھ ایمبیڈڈ ہونا چاہیے, یا سول سوسائٹی مسٹ فنکشن ایز این اینٹی, ایز این اکاؤنٹیبلٹی فورم, کہ وہ کہیں بھائی یہ غلط ہو رہا ہے, ٹھیک ہے آپ کا ووٹ امپورٹنٹ ہے, لوگ دیں گے, بٹ دس از اے جینوئن کلائمیٹ انڈیوس ڈیزاسٹر جس کو ہم نے ایڈریس کرنا. مثلا 2010 کا سر جب فلڈ آیا تو مجھے یاد ہے کہ نمبر آف ریکمنڈیشنز آئی تھی. میں اس زمانے میں ایک ادارے کے ساتھ تھا جو PPF کے ساتھ ہوتا, تو ہم بھی گئے اس میں فلڈ میں. تو ایک نمبر آف ڈیزاسٹرس کے وہ ریکمنڈیشنس آئے کہ بھائی آپ نے اگلے فلڈس کے لیے تیاری پریپیئرڈنیس پہ کیسے کام کرنا ہے. جب 2022 میں دوبارہ سندھ جاتا ہوں تو 2010 والی سچویشن ہی ہے, کوئی پریپیئرڈنیس نہیں, کوئی کلائمیٹ جو ڈیزاسٹرس آئیں گے ان کو پریمپٹ نہیں کیا گیا, کوئی لوکل ریزیلینس یا لوکل اڈاپٹیشن پہ کوئی کام نہیں ہوا. اب بھی پیسے آتے ہیں تو گورنمنٹ کام کرتی ہے, پیسے نہیں آتے تو نہیں, ہم نے کام نہیں کرنا. ڈونر پیسے دے گا, ہم گھر بنائیں گے, ہم اس پہ اپنے ووٹ کو انشور کریں گے. تو یہ جو سلسلہ تھا اس کو کسی وقت تو بند ہونا چاہیے نا سر. مطلب سول سوسائٹی مسٹ ایٹ لیسٹ اسٹینڈ اینڈ سے دیٹ نو دس از انف اینڈ وی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ لارجر دین دیٹ, کہ پاکستان کی اس وقت جو ضرورت ہے تو ہم کلائمیٹ کے امپیکٹ کو کیسے کم کریں. دیکھیں ایک تو ہے نا کہ آپ کی جو سوسائٹی کی جو اسٹرکچرز ہیں, جو ڈیمانڈ ہیں, جو پولیٹیشنس پہ ہیں یا سول سوسائٹی پہ ہیں, جس پہ ہیں, آئی تھنک وہ ایوالو کرتی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ایک ٹائم پہ تو وہ کبھی بھی وہ نہیں ہوں گی, سڈن چینج نہیں آئے گا. اور اسپیس تو ان چیزوں کے لیے آپ کو اسٹرگل کر کے ہی آپ کو ملے گا. اگر آپ اسٹرگل نہیں کریں گے تو اور اسٹرگل ایٹ ایوری لیول, یہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے احتجاج کریں. آپ جس لیول پہ بھی وہ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اس کے ڈیبیٹ کریں. ایک اگین نارتھ سے ہی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں اس کا. جب آپ کے فلڈز آتے ہیں تو آج کل جو کلائمیٹ چینج کا جو کون سی چیز ہوتی ہے جو سب سے زیادہ ہٹ ہوتی ہے نارتھ میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ آپ کے اریگیشن چینلز ہوتے ہیں, یا آپ کے چھوٹے روڈز ہوتے ہیں, یا بجلی گھر ہے چھوٹا سا وہ بنا ہوا ہے, یا آپ کے کچھ فیلڈز کو واش آؤٹ کر جاتے ہیں. تو جب آپ جو ڈیزاسٹر کے ادارے ہیں آپ ان سے ڈیٹا لے لیں. مثلاً چترال میں آپ جائیں گے تو آپ کے پاس جو چھوٹے کمیونٹی کے اریگیشن چینلز ہیں وہ 500-600 کے قریب ہوں گی. جو گورنمنٹ نے بنائی ہیں وہ 12-13 ہوں گی. لیکن ڈیزاسٹر کا جو ڈیٹا آئے گا وہ سب سے پہلے کون سا ڈیٹا آئے گا, ان 12 چینلز کا آئے گا جو گورنمنٹ والے ہیں. ہاں جی, کیوں ویزیبل ہے نا گورنمنٹ کے ڈیٹا, گورنمنٹ کے سسٹم میں وہی ریکارڈڈ ہے. آپ کے جو 500-600 چینلز ہیں وہ تو ریکارڈڈ نہیں ہے. تو جب آپ بیٹھیں گے یہاں PDMA میں یا کسی اور ادارے کے ساتھ جو ڈونر کے پاس جا رہی ہے, وہ 12 چینلز ہی جائیں گے, وہ باقی نہیں. اب وہ باقیوں کو ایڈوکیٹ کرنا کہ یار یہ مسئلہ ہے, یہ چیز مس آؤٹ ہو رہی ہے, ناٹ گورنمنٹ ڈیلیبریٹلی مس آؤٹ نہیں کر رہی, لیکن ایک بلائنڈ اسپاٹ ہے گورنمنٹ کے سسٹم میں نا کہ اس کو وہ مس آؤٹ کر جاتی ہے.
کیونکہ لائن ڈپارٹمنٹس نے وہ نہیں بنائے, وہ تو وہی رپورٹ کر رہے ہیں جو, تو اس کو شور مچانا ہر ایک فورم پہ کس کا کام ہے, پر وہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہر ایک فورم میں, کس فورم میں, UN کے فورم پہ جا کے جو ہے UN بھی وہی ڈیٹا لے رہی ہوتی ہے, سارے وہی ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں, تو دین یو نیڈ ٹو ایڈوکیٹ کہ یار یہ چیز آپ اس میں انکارپوریٹ کریں. میرے خیال میں یہ تو آپ کو ہر ایک سطح پہ اس کو کرنا پڑے گا, لیکن ناٹ جسٹ ان دا اسٹریٹس, ایکسکیوز می, ہر ایک لیول پہ جہاں آپ ڈونرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ادھر بھی آپ اس چیز کی ایڈوکیسی کریں, جہاں آپ گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں وہاں بھی آپ اس چیز کی کریں. تو لیڈرشپ کے حوالے سے RSPs کا آپ لوگوں کا ایک پورا جنریشن ہے سر, جنہوں نے اس سیکٹر کو بنایا, ڈیولپمنٹ کی ایک نئی تھنکنگ بھی دی, اور پاکستان میں اگر ہم لینڈسکیپ دیکھیں ڈیولپمنٹ کا تو یور رول از ویری ہائی ان ٹرمز آف امپیکٹ اینڈ آل دیٹ. تو یہ جو موٹیویشن تھا, جس موٹیویشن سے آپ لوگوں نے کام کیا, ایک موٹیویٹڈ لیڈرشپ تھی. جتنے بھی لوگ تھے اس جنریشن کے, دے ور موٹیویٹڈ بیکاز دیر واز سم تھنگ بیانڈ مٹیریل گینس, اور اپنے لوگوں کو کام کے لیے کام کرنا, اپنے ایریا میں کام کرنا ہے. ایک کائنڈ آف الٹرزم موجود تھا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ نئے جنریشن میں آنے والے دنوں میں اس موٹیویشن کے لوگ آپ کو ملیں گے, آپ کے پاس ایسی لیڈرشپ آئے گی ہو ول دین ٹیک دس فارورڈ, دس جرنی ہیز ٹو گو آن اینڈ آن, رائٹ؟ تو اس کو آگے لے جانے کے لیے دیکھیں, اگر آپ RSPs کے موومنٹ میں دیکھیں نا کہ کس کا رول سب سے زیادہ تھا اس کو آگے لے جانے میں, تو عام طور پہ آپ لیڈرشپ پہ جب بات کرتے ہیں تو آپ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں جی, لیکن میرے خیال میں دیٹ از ویئر وی گیٹ اٹ رانگ. آپ سب سے جو امپورٹنٹ تھی نا وہ آپ کی جو بورڈز لیول پہ آپ کی لیڈرشپ تھی. ٹھیک ہے, دیٹ واز انٹائرلی والنٹری لیڈرشپ تھی. جی. ان لوگوں نے جو ٹائم دیا ان آرگنائزیشنس کو, دیٹ واز والنٹری. انہوں نے اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی. دے ور کمیٹڈ پیپل جنہوں نے 20 سال. میں 2001 میں پشاور میں بیٹھا ہوا تھا, تو DFID کا جو آدمی آیا ہوا تھا, بڑا ڈیفیکلٹ ٹائمز تھے آرگنائزیشن کے لیے, تو میری اس سے گپ شپ ہو رہی تھی, تو اس نے مجھے کہا یار میں ادھر آیا ہوں, میں ادھر دیکھتا ہوں کہ ادھر یہ شعیب سلطان بیٹھا ہوا ہے, ایلڈرلی آدمی ہے, یہ مسز ہمایوں بیٹھی ہوئی ہے, یہ ایلڈرلی خاتون ہے, یہ محمد اعظم خان بیٹھا ہوا ہے, یہ اتنا ٹائم دے رہے ہیں, یہ کس لیے دے رہے ہیں اس چیز کو نا. ایک کمٹمنٹ تھی نا. تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئی تھنک دیٹ کمٹمنٹ واز ایٹ اے بورڈ لیول آف پیپل جو ان چیزوں سے فائدہ ذاتی طور پہ نہیں اٹھا رہے تھے. تو اس کی وجہ سے میرے خیال میں ان آرگنائزیشنس کی ایک ایتھوس بنی, اور ایک وہ بنی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دوسرے لیول پہ آئی تھنک جو RSPs اٹ سیلف ایٹ دا مینجمنٹ لیول, میں نے تو یہ بڑا امپورٹنٹ گول بنایا تھا کہ ینگر لاٹ لیں, اور ینگر لاٹ کو آپ اپرچونٹی دیں, ان کو ڈیولپ کریں. تو میں تو شکر ہوں اللہ تعالیٰ کے کہ ہم بنا سکے ایز اے لاٹ جو اس چیز کو آگے لے جا سکیں. اینڈ دیٹ اور کمٹمنٹ بھی تھی, کیونکہ میں نے موسٹ آف دیم میں نے دیکھا کہ اگر وہ واک آؤٹ کر جائیں کسی اور آرگنائزیشن میں جائیں, دے ول پرابلی گیٹ ڈبل دا سیلری اور ویری ہائی سیلری. اپرچونیٹیز بھی تھے, سب تھے, لیکن دے اسٹک آن اوور دیئر ٹو ڈو اٹ, کیونکہ ان کو انوائرمنٹ پسند تھا, جو کام پسند تھا. تو اس ٹائپ کے آپ کو دونوں لیول پہ, ایٹ دا بورڈ لیولس پہ بھی, آپ بورڈ لیول پہ تو آئی تھنک از اے میجر اسٹرگل ٹو فائنڈ پیپل جو اس قسم کی کمٹمنٹ ہوں اور اس قسم کی لیڈرشپ دیں. کیونکہ پاکستان میں اکثر جہاں جو آرگنائزیشن ہوتی ہے نا, وہ مینجمنٹ لیول پہ ڈسٹروائے نہیں ہوتی, بورڈ لیول پہ ڈسٹروائے ہوتی ہے, کیونکہ بورڈ نے لیڈرشپ دینی ہوتی ہے. تو بورڈز ہوں جو اتفاق کریں, اور بورڈز جو ہوتی ہیں نا, وہ اس میں جو بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتی ہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹیو بورڈز ہیں یا کنٹرولنگ بورڈز ہیں. کنٹرول تو پاکستان میں ہر ایک کرنا چاہتا ہے, ایوری بڈی وانٹس ٹو کنٹرول یو نو.
لیکن کنٹرول سے وہی جو آپ وہ ڈونرز کی بات کر رہے تھے, وہی والا ایشو, لاگ فریم والا ایشو بن جاتا ہے, اور وہ کنٹرول کرنے کا. لیکن فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نا, فیسیلیٹیٹ میں کیا ہوتا ہے, فیسیلیٹیٹ میں آپ کو رسک لینے پڑتے ہیں. آپ کو کوئی ایک ڈیسیجن لیتے ہیں تو آپ رسک لینا پڑتا ہے, اس کے لیے پھر آپ کو بیکنگ دینی پڑتی ہے. رسک جب لیتے ہیں اس میں فیلیئرز بھی ہوتے ہیں, کیا اس میں آپ کو وہ سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہے. And hopefully, inshallah, I think there are a lot of committed people still in it. And wider society میں بھی ہیں, وہی لوگ تو نہیں ہو سکتے جو اس میں تھے, اور ایک اور جنریشن آئے گی انشاءاللہ. اور یہ نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی سب کے سب خراب ہو چکی ہے. I think ہمارے پرابلمس بہت زیادہ ہیں. Yes, we are in a mess, but I think there is still a lot of hope within the society. اس کو ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے, underestimate. With this optimism and a positive note, we will try to end it here, sir. انشاءاللہ کبھی پھر آپ سے ایک اور پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی, کیونکہ تشنگی رہ گئی, بہت سارے چیزیں آپ سے بہت سارے ڈسکس کرنی تھی, وقت کا تھوڑا سا فقدان ہے, لیکن آپ سے پھر ہم دوبارہ کسی وقت انشاءاللہ کریں گے. Thank you جی. Thank you very much for being here today. Wonderful discussion, and take care.